अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। हाफिज साहद का जी पता चल चुका है। उनके हवाले से काफी रूमर्स थी, क्या वो गिरफ्तार हुए हैं या खुद भाग गए हैं, क्या उनको गोलियां लगी हैं या नहीं लगी। अब उनके जख्मी होने या ना होने के हवाले से भी खबरें आ चुकी हैं और वो कहां पे हैं, किसके कंट्रोल में हैं, किसकी हिरासत में हैं, इस हवाले से भी खबरें आ चुकी हैं। इसके साथ साथ नए एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। इस सवाल से भी खबर आपके सामने रखनी है और कुछ अहम तरीन चीजें इस इशू से जुड़ी हुई, इस सारे से जुड़ी हुई, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। मैं आज पूरा दिन पेशावर मौजूद था और इंतहाई अफसोस था, कवरेज करने पर दिल नहीं कर रहा था। यानी तारीख का एक अलमनाक वाकया हो गया, सानिया हो गया। योम स्याह छोटा लफ्ज है, आप कहें ना योम स्याह, ये छोटा लफ्ज है। इससे पहले कि मैं आपके सामने खबरें रखूं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद वो मौलवी जिनका फतवा बराए फरोख्त होता है, फलां का निकाह टूट गया, फलां का निकाह बच गया, फलां मुर्तद हो गया, फलां मुसलमान है। जज की बात हो तो फतवा आ जाता है, किसी और की बात हो फतवा आ जाता है, और शम्मा जुनेजो की बात हो उस पर फतवा आ जाता है। छोड़ दे हाफिज साद के साथ क्या हुआ, निहत्ते मुसलमानों के साथ क्या हुआ। आज नेतन्याहू का पूरे का पूरा वीडियो और पूरी पार्लियामेंट जो है वहां की, वो बराह रास्त नशर की पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल जियो ने, पाकिस्तान के दूसरे बड़े टीवी चैनल ARY ने, और वो पाकिस्तान का मीडिया जिस पर पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं हो सकती। छोड़ दे प्राइवेट मीडिया को, सरकारी मीडिया पर नशर नहीं होती। और वो स्पेशल जो चैनल बनाए गए हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट को ही कवर करना है, पार्लियामेंट बराह रास्त जानी है, उन पर सेंसर हो जाती है। और वहां नेतन्याहू की कार्रवाई बराह रास्त चल गई। इस पर किसी मुल्ले का, किसी मौलवी का फतवा क्यों नहीं आया। छोड़ दे हाफिज साद को, बाकियों को छोड़ दे, उस पर आप नहीं बोलेंगे ना, उधर आपका फतवा काम नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान हैं, वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं और मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं, इसी तरह से मुफ्ती मुनीब साहब है ना, जिनका ऐसे फतवा रुल रहा होता है। किधर है आज? वो क्या कहा था आज आखा वारिस शानू, कितने कब्रा विचो बोल। और आप तो कब्रों में नहीं हैं, जिंदा हैं, जुबाने हैं, क्यों नहीं बोलते? अंधे हैं, गूंगे हैं, है क्या क्या कहां पे हैं? कितने उलमा हैं, बड़े बड़े जय्यद पाकिस्तान में बैठे हुए, गोली की स्पीड से ज्यादा फतवा मारते हैं। बातें सुनो, बातें सुनो। वो इतना ही कह दो ना जुल्म हुआ है, छोड़ दो। ये तो कह दो कि मरियम नवाज की पुलिस ने, मरियम नवाज ने जुल्म किया है। शायद जुल्म भी छोटा लफ्ज हो, शायद जुल्म भी छोटा। मैंने आपको बताया ना, मैं पूरा दिन पेशावर था, मैं इस पर बात नहीं कर सका। सोहेल अफरीदी साहब के हल्फ के हवाले से वो सारी चीजें आपके सामने रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन एक चीज जिसका मुझे पता था, कल 7:31 पर मैंने अपने एक्स अकाउंट पर और यूट्यूब पर वीलॉग भी किया, जिसके अंदर मैंने रिपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पास खबर थी। खबर दो जराए से थी। एक तो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से पता चल गया था, क्योंकि जब हम कल रात को पेशावर जा रहे थे तो मुझे 8 से 9 बख्तरबंद गाड़ियां मोटरवे पर खड़ी हुई नजर आई, और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी, और उसके साथ ही खबर आ गई कि भेजे जा रहे एहलकार और वो जाने के लिए तैयार नहीं। एक तो वो चीज। दूसरी, मजमे के अंदर कुछ सरकारी जराए, उनसे पता चला कि ऑपरेशन और वो सारी चीजें। तो मैंने 7:31 पर रिपोर्ट कर दिया था कि तारीख का खतरनाक और इंतहाई भयानक ऑपरेशन होने जा रहा है, और वैसे ही हुआ। अच्छा, अभी मैं जरा बता दूं नई कॉल के बारे में, और फिर हाफिज साहद जो है वो इस वक्त कहां पर हैं, क्या खबरें रिपोर्ट। अकबर बाजवा साहब सहाफी हैं, वो बताते हैं, कहते हैं साद रिजवी कहां है। इलाके में छतों पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह जब मुरीद के टैंकी वाला बाजार क्लियर करवा लिया गया तो साहब के कंटेनर को 25 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों ने घेर रखा था। उन्होंने ही कंटेनर खाली करवाया
اور مین مریدکے سے نہر کی طرف ایک سڑک جاتی ہے جسے پچھلا بازار بھی کہا جاتا ہے۔ سعد رضوی کو زخمی حالت میں اٹھا کر اہلکار وہاں لے کر گئے۔ دو چیزوں کی تصدیق ہو گئی، ایک تو ان کو لے کے جایا گیا، دوسرا زخمی حالت میں۔ دو چیزیں تھی نا کہ وہ پتہ نہیں زخمی ہے نہیں ہے، گولیاں کسی نے کہا لگی ہیں، کسی نے کہا نہیں لگی، کسی کا ایک لگی ہے، کسی نے کہا 3 لگی، زخمی حالت میں۔ اچھا، اٹھا کر اہلکار وہاں سے لے کر گئے۔ کوئی اسٹریچر وغیرہ ظاہر ہے موجود نہیں تھا۔ سعد کے علاوہ اور لوگ بھی ان کی حراست میں تھے۔ اس وقت تک وہاں کارکن ڈسپرس ہو چکے تھے۔ تو اس چیز کی آپ کو معلومات مل گئی۔ اب نئی کال کے حوالے سے سن لیں، پھر میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کو بھی آج بتایا گیا حکومت کی جانب سے، وہ آپ نے نہیں بولنا، اور پھر مولانا فضل الرحمان کو چابی کسی پر دی گئی ہے، وہ بھی خبر ہے میرے پاس، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، ایک تو احتجاج جو تھا نا، وہ جو کال تھی وہ آج ختم کر دی گئی ہے، اور نیا اہم اعلان، نئی کال دی گئی ہے۔ خبر ہے اہم اعلان، ملک بھر میں اس وقت جو احتجاج جاری ہے اسے ختم کر دیں۔ بروز جمعہ 17 اکتوبر پورا پاکستان داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو۔ مرکزی رکن شورا امیر بلوچستان مفتی وزیر احمد رضوی، ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے نا سوال، کہ آخر گولی کیوں چلی؟ اٹھتا ہے یہ سوال، آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا، کہ حافظ سعد نے کنٹینر، مجھے جو رپورٹ نہیں ہوا، جو معلومات مجھ تک پہنچی ہے ذرائع سے، اور یہ کنفرم اطلاعات ہے نا، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جو خبر رکھتے ہیں آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں کنفرم کر کے۔ مثال کے طور پہ اپنی خبر جو میں نے 9 اکتوبر کو دی تھی، آج 13 اکتوبر ہے، 4 دن پہلے میں نے کہا تھا کنفرم خبر، جو مجھے لوگ ریگولر دیکھتے ہیں، ٹویٹر پر بھی دی تھی اور یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی، میں نے کہا تھا کنفرم خبر ہے۔ تمام تر کوششوں اور ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اپوزیشن خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایک بھی ممبر نہیں توڑ سکی۔ سہیل افریدی ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اسی طرح رات کو آپ کو بتا دیا آپریشن ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کنفرم اطلاع، تو لہٰذا سوال تو اٹھتا ہے آخر گولی کیوں چلی؟ 3 میں نے آپ کو بتایا نا، 3 اطلاعات جو رپورٹ نہیں ہوئی، جو کسی کیمرے کے اندر نہیں آئی، جو وہاں پہ ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں۔ 3 دفعہ حافظ سعد نے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، اے پولیس والوں، اے ریاست کے ملازموں، مجھے سپیس دے دیں، ہم پر گولیاں مت چلائیں۔ کنفرم چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 3 دفعہ کہا ہم پر گولیاں مت چلائیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم نکل جاتے ہیں، ہم دھرنا ختم کر دیتے ہیں، ہم نکل جاتے ہیں۔ پھر سوال اٹھتا ہے گولیاں ایسی کیا، گولیاں کیوں چلی؟ سوال تو اٹھتا ہے 3 دفعہ کا۔ اور رات کو جب میں جا رہا تھا نا موٹر وے پہ، رشا کئی انٹرچینج پر کھڑے ہو کے میں نے ایک ویلوگ کیا تھا، رات کو آپ کے سامنے رکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا معذرت کہ جو حافظ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے نا، کمزور پریس کانفرنس ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں، یہ میں لفظ تو نہیں استعمال کیا تھا لیکن اس طرح کی لفظ ہے کہ وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ کوئی آؤ بندہ ہمیں فیس سیونگ دو۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ جو احتجاج ہوا ہے، ٹریپ ہوئے حافظ صاحب، یہ بھی فیکٹ ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ کسی وہ چیز کے لیے آئے تھے، نہیں، ٹریپ ہوئے، استعمال ہو گئے ہیں۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کچھ اس جماعت کے لوگ بھی پر تنقید کریں کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، ٹریپ ہو گئے ہیں، ٹریپ ہوئے۔ سوال وہیں پہ اٹھتا ہے گولی کیوں چلی؟ لاہور سے چلنا شروع ہو گئی تھی، ٹریپ ہو گئے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں، جب وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سیریس بندہ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، کیوں نہیں ہوئے؟ اور انہوں نے 3 دفعہ کہا نا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے راستہ دے دو، کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ آپ سمجھدار ہیں، لیکن میں بات بڑی کرنے لگا ہوں۔ آج پاکستان کے جو ٹی وی چینلوں پر تقریر چلی، وہ جو پارلیمنٹ کی نتنیاہو کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ شہباز شریف صاحب آج وہ 30 سربراہان کے ساتھ وہاں پہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بظاہر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان ایکسپٹ کرنے جا رہا ہو۔ اتنا ہارش رد عمل دے کے سب کو 25 کروڑ کو بتا دیا گیا ہو، خبردار، ہم نے جو فیصلہ کر لیا اس کو چیلنج مت کرنا کہ کوئی مولوی شولوی مذہبی طبقات یا باقی لوگ ہو سکتا ہے سڑکوں پر آ جائیں۔ ایک تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، اور وہ کیونکہ وہ ٹریپ ہوئے، یہ بات ہے۔ ورنہ جو بات ہے نا کہ
کہ ملین مارچ اور وہ جس مقصد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جاؤ، نہیں، وہ مقصد 2 سال پہلے اس پر آواز اٹھنی چاہیے تھی. اب تو وہ ایشو دب گیا نا، اب تو انہوں نے مجبوراً سرنڈر کر دیا. حماس نے بھی سرنڈر کیا معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہم نے بہت لڑ لیا، اب بہت سے نقصان کرا لیا نا. وہ حل چاہ رہے تھے، تو اب تو وہ نہیں بنتا. یا تو کہتے ہیں نا کہ معاہدہ ہو گیا ہے، شکرانے کے طور پہ ہم خوشی منانے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں. نہیں، ٹریپ ہوئے ہیں باتوں میں، کسی کی باتوں میں آگے، کسی کی بھی آگے ہوں گے، ٹریپ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ تجربہ گاہ بن گئے، تجربہ گاہ دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے. تو بہرحال یہ چیزیں ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی. کم سے کم حافظ صاحب کو اب تو بتا دینا چاہیے نا کہ اگر اس نے کسی نے ٹریپ کیا تو کس نے کیا، یا جینوئن شکوک و شبہات تھے. اچھا، دوسری طرف سہیل افریدی صاحب کے حلف والا معاملہ آج ہائی کورٹ میں تھا، اور عتیق شاہ صاحب جن کو بنایا گیا تھا چیف جسٹس، تو انہوں نے آج سماعت کی ہے. کل تک سماعت ملتوی ہوئی ہے، کل دیکھا جائے گا. اور وہ JUI، ایون یہ سینٹر کامران مرتضیٰ کا ویڈیو پیغام میرے سامنے پڑا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب استعفیٰ آ جاتا تو پھر گورنر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ آ گیا، وہ کچھ نہیں. اب JUI کو چابی بھری گئی ہوگی، اب وہ ہائی کورٹ کے اندر استعفے والا معاملہ، نیا الیکشن سہیل افریدی کا وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے چابی بھر دی گئی ہے. بات یہ ہے سہیل افریدی کے خلاف تو میدان میں آ گئے مولانا صاحب. یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے کب نکلیں گے؟ اور نکلنا تو دور کی بات ہے نا. یہ پاکستان کے اندر جو مختلف علماء ہیں، مولوی ہیں، جن کا فتویٰ برائے فروخت ہوتا ہے، نہ نکلیں. اس ملک کے اندر احتجاج کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کشمیر کے اندر گولیاں، اسلام آباد میں گولیاں، ادھر لاہور میں گولیاں. مریم نواز نے اخیر کر ٹرینڈ چل گیا نا، گولیاں نیو نارمل ہو گیا نا. یعنی کہ اس ملک کے اندر آپ جو آواز اٹھائے گا آئین کے مطابق. اچھا، گولیاں چلانے کی ایک اور بات سن لینا. میں کون سا وہ کہہ رہے تھے ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اور ہم اسلام آباد میں آ کے شہباز شریف کی حکومت کو گرا دیں گے، یا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں نیوکلیر انسٹالمنٹ پر حملہ کر دیں گے، اور ریاست نے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور کہا بھائی یہ اسلام آباد پہنچ گئے، حکومت فارغ ہو جائے گی، ان کو ادھر ہی پھڑکا دو. نہیں، اس طرح کا ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا. تو پھر جب گولیاں چل رہی ہیں، نارمل سی بات ہے نا، احتجاج کے لیے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگ آتے ہیں احتجاج کے لیے، آگے بھی ہو سکتا ہے آئیں. تو پھر یہ گولیاں کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی انفارمیشن، نالج یا آپ کا اوپینین، وہ میرے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے. بہت ساری خبریں تھی، وی لوگ لمبا ہو رہا ہے، اگلے وی لوگ کے اندر ڈسکس کر لیں گے. پاکستان زندہ باد.